قصوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، قصوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، اسلامک ویڈیو سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس آزمائش اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو جو صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچتا بلکہ ظالموں کے ساتھ بے گناہوں کو بھی اپنی زد میں لے لیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس بات کو جان لیجئے، اس پہ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں تو بہت سخت سزا دیتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج اور فطرت کے لحاظ سے خطا کار ہے، وہ انسان ہو نہیں سکتا جس سے کبھی کوئی غلطی، کوئی جرم، کوئی معصیت سرزد نہ ہو۔ انسان کے لیے اس کے مزاج کے لحاظ سے جو اس کے فطرت میں چیز شامل ہے کہ اسے چاہتے نہ چاہتے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، زبان رسالت اس بات کے بارے میں شہادت دے رہی ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطی ہونے کے بعد فوراً ہی اپنے گناہ سے، معصیت سے تائب ہو جائیں، اس پہ ندامت کی آنسو بہا کر رب ذوالجلال سے اس کی معافی مانگ لیں۔ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ، اور جو کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے خطا کار ہے، اور بہترین لوگ انسان وہ ہیں جب بھی ان سے غلطی ہو جائے تو رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اس میں ندامت نہیں آتی، اور پھر وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کرنے کے بعد اس پہ ندامت کا اظہار نہ کرے، اسے ندامت نہ ہو، تو پھر ایک اور گناہ کے لیے اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، وہ پھر گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ایسا بن جائے کہ اس کو گناہ پر ندامت نہ ہو اور گناہ پہ گناہ کیے جائے تو پھر اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ جو یہ لوگ یہ کماتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور جب یہ گناہوں کی گندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ان پر رب ذوالجلال کی لعنتیں برستی ہیں اور یہ اس کائنات میں راندہ درگاہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے رویے گناہ کرنے کے بعد مختلف ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے،
احساس گناہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتے، اپنے گناہ پہ معافی نہیں مانگتے، بلکہ وہ گناہ کسی اور کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو شخص بھی کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر اپنی غلطی کسی اور پہ ڈال دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، بہت بڑا بہتان باندھتا ہوتا ہے۔ اور یہ آج ہمارے رویوں میں یہ چیز موجود ہے۔ ہم اپنی غلطی کا نہیں سوچتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی میری ہے، لیکن ہم مجرم کسی اور کو بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ شکوہ کرتے ہیں اولاد کی نافرمانی کا، اولاد بڑی نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں مانتے، عزت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، لیکن ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ علم کتنا دیا ہے جو رب نے ہماری بہتری کے لیے نازل کیا تھا۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو وہ قرآن کا، وہ نبی کی وحی کا علم دیا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے؟ جب ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کو وہ آداب، وہ اخلاق، حسن کردار کی تعلیم نہیں دی، تو آج شکوہ ان کا نہ کیجیے، شکوہ اپنے آپ کا کیجیے۔ جرم ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے، ماں باپ کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ وہ تعلیمات و ہدایات جو رب نے ہمارے لیے انسانوں کو اچھے انسان بنانے کے لیے نازل کی تھیں، نہ ہم اسے خود جانتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو اس کی تربیت دیتے ہیں۔ پھر شکوہ کس بات کا؟ خاوند بیوی سے جھگڑتا ہے، یہ بہت نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، بیوی خاوند کے ساتھ جھگڑتی ہے، خلوع کے کیس کر دیتی ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں سوچا کہ دوسرے کی غلطی نکالنے سے پہلے، دوسرے کے جرم کو واضح کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کے بارے میں سوچوں، کہیں غلطی میری تو نہیں ہے، میری بیوی میرے غلط رویے کے ساتھ تو نافرمان نہیں ہوئی ہے۔ بیوی اپنے مقام پہ سوچے کہ میرا خاوند، اس کے رویے غلط ہوئے ہیں، اس کا کردار خراب ہوا ہے، اخلاق خراب ہوا ہے، کہیں اس کی بگاڑ میں میری ذات تو شامل نہیں ہے۔ بھائی بہنوں سے، بہنیں بھائیوں سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، دوستوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن ہمیشہ جرم دوسرے کا بیان کرتے ہیں، غلطی دوسرے نکالتے ہیں، اپنی غلطی پہ کبھی غور نہیں کیا۔ فضیل بن عیاض ایک مشہور محدث بھی ہیں، بڑے نیک اور صالح آدمی تھے۔ وہ اپنا ایک طریقہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا گھوڑا جو بڑا ہی اچھا تھا، فرما بردار تھا، جب بھی سواری کے لیے نکالتا وہ تیار ہو جاتا، دن کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، اس سے نیند سے بیدار کر کے سواری کرنا چاہوں تو اس نے کبھی بھی مزاحمت نہیں کی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی گھوڑا نافرمان بن جاتا ہے، بدکتا ہے، اکڑتا ہے، سواری کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور کبھی میری بیوی، میرے بچے، میرے گھر کے ملازم جو میرے بڑے ہی فرمانبردار ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتے، میرے ساتھ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، عزت نہیں کرتے۔ تو میں سوچتا ہوں کہیں میں نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا، مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے اس خالق و مالک کی معصیت کی ہو، اس کی نافرمانی کی ہو، اس کی شان میں کوتاہی کی ہو، جس کی وجہ سے یہ میرے مطابق لوگ میری عزت نہیں کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ میں اپنے اعمال پہ غور کرتا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچتا آج کل کہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، پھر مجھے کوئی نہ کوئی غلطی یاد آ جاتی، میں فوراً ہی توبہ کر لیتا، اس گناہ کو چھوڑ دیتا، رب کے سامنے جھک جاتا، اس کی معصیت کی معافی مانگتا، ندامت کے ساتھ آنسو بہا کے تائب ہو جاتا، تو میرے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا،
घोड़ा भी ठीक हो जाता, मुलाजिम भी ठीक हो जाते, बीवी बच्चे भी ठीक हो जाते। ये मुसलमान का रवैया है। कहीं भी खराबी देखे तो ये सोचे शायद ये खराबी, ये बिगाड़, ये फितना, ये आजमाइश, ये बीमारी कहीं मेरे किसी गुनाह की बिना पे तो नहीं आई। आज हमारा रवैया भी यही है कि हम इन वबाओं का वबाल किसी और पे डालते हैं कि फलां के जुर्म की वजह से, फलां के जुल्म की वजह से, फलां की ज़्यादती की वजह से आज पूरी दुनिया इस वबा का शिकार है। लेकिन मुसलमान का रवैया ये नहीं होना चाहिए। हर मुसलमान अपने अपने गिरबान में मुंह डाल के गौर करे कि मेरा अपने रब के साथ बंदगी का, इताअत का कैसा ताल्लुक़ है। ये वबाएं, ये अजाब, ये मुसीबतें, ये फितने, ये आजमाइशें वही भेजता है। और उसका ये फरमान है कि वत्तकू फितना, उस फितने से, उस अजाब से, आजमाइश से बच जाओ जो सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा। जब भी किसी माशरे में जुल्म बढ़ता है तो फिर वो सिर्फ जालिम ही नहीं बल्कि वो जो बेगुनाह होते हैं वो भी उसकी ज़द में आ जाते हैं। सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी अनुहलकु फफ़ीना सालिहून, आप हमें अजाब से डर रहे हैं तो क्या हम पे अजाब आएगा जबकि हम में नेक लोग होंगे? फरमाया कि हाँ, नेक लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी तुम पे अजाब आ सकता है। इज़ा कसरुल खुब्स, जब तुम्हारे माशरे में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में गुनाह बढ़ जाएं, गुनाहगार बढ़ जाएं और तुम गुनाहों को रोकने के लिए कुछ न करो तो तुम भी उस अजाब की लपेट में आ जाओगे। जिस तरह किसी मोहल्ले में, किसी घर में, किसी मुकाम पे गंदगी फैले तो इंसान खुद बेशक अच्छा लिबास पहनता है, गुस्ल करता है, खुद को पाक रखता है, लेकिन गिरदो नवा में, माहौल में गंदगी को साफ नहीं करता तो उस गंदगी के असरात उस शख्स तक पहुंचेंगे, कितना वो साफ सुथरा क्यों ना हो। इसी तरह अखलाकी मुआशरे, हमारे मुआशरे में जो अखलाकी बिगाड़ है, अगर हम अपने मुआशरे के अखलाकी बिगाड़ को सही नहीं करेंगे तो इस अखलाकी बिगाड़ का वबाल सिर्फ बुरे लोगों पे नहीं, सालेह नेक लोगों पे भी आएगा। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने गुनाहों पे नज़र निगाह डालें, अपने रवैयों पे, अपने अमाल पे निगाह डालें, कहीं हमसे अल्लाह की मसीयत तो नहीं हो रही है। हम अपनी ज़ात के लिहाज से तौबा ताइब हो जाएं, उसके साथ साथ अपने माशरे में देखें, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे दोस्तों में, मेरे अकरीबा में, रिश्तेदारों में कौन कौन सी बुराइयां हैं। अच्छे तरीके से, मोहब्बत से, प्यार से उनकी इस्लाह कीजिए। जब तक हम इस्लाह करते रहेंगे अल्लाह का अज़ाब टलता रहेगा। लेकिन जब हमने ये फ़र्ज़ जो अल्लाह ने अंबिया पे आयद किया था, अंबिया भेजे थे माशरे से माशरती खराबियों को दूर करने के लिए, और जब तक अंबिया के कहने पे उम्मतें गुनाहों से बचती रहीं, वो कौमें, वो उम्मतें अजाब से महफूज रहीं। नबी की मौजूदगी कौम को अजाब से बचाती है, इसलिए कि नबी का काम यही है मुआशरे को बुराइयों से, खराबियों से पाक। अगर हम भी अपने अंबिया के मिशन पे गामज़न रहें, हम भी अपने मुआशरे से गुनाहों को, मासियतों को रोकें, नेकी को आम करें, बुराई को रोकें, तो हमारे कौम पर भी, हमारे मुआशरे पे अल्लाह के अजाब नाज़िल नहीं होंगे। ये अजाब तब आते हैं जब हम अपने गिरद नवा में बुराइयां देखते हैं लेकिन बुराइयों पे हम कुछ नहीं करते, बुराइयों को फैलने देते हैं। जब बुराइयों के असरात फैल जाते हैं तो उसकी ज़द में नेक लोग भी आ जाते हैं। इसलिए हर शख्स, हर मुसलमान को ये अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए कि अपने अमाल पे भी गौर करें। कहीं को मासियत गुनाह हुआ है तो अल्लाह से ताइब हो गए, अल्लाह के सामने झुक के माफ़ी मांगे, नदामत का इजहार करे, आंसू बहा के घर में खलवत में बैठ के अल्लाह के सामने आंसू बहाए तौबा करें, और साथ साथ कोशिश करें अपने गिरदनवा में अपने माहौल की बुराइयों को, गुनाहों को दूर करने के लिए। अगर हम ये काम कर लेंगे तो अल्लाह के अजाब से हम महफूज रहेंगे। वल बला।